نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ الشورى، آج ہم نے اس کی آیت نمبر 1 سے 12 تک پڑھنی ہے۔ سورہ شورا بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے اسی مضمون کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے جو کہ ہم نے سورہ زمر سے جو مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جن کا مرکزی مضمون توحید ہے، اور یہاں پہ یہ موضوع اپنے کلائمیکس پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس صورت کا آغاز جن حروف مقطعات سے ہو رہا ہے وہ 5 حروف ہیں۔ 2 صورتیں ہیں جن کا آغاز 5 حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ایک تو کاف، ہا، یا، عین، صاد، وہ تو اکٹھے ہیں، لیکن یہاں پہ الگ الگ ہیں۔ 5 حروف ہیں، 2 ایک آیت میں ہیں اور 3 ایک آیت میں ہیں، وہ 2 آیات میں یہ حروف مقطعات آئے۔ اب اگلی آیت جو ہے یہ تیسری آیت بنتی ہے۔ سورہ شورا کا میں ایک جو اہم چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اختلافات اور فرقہ واریت کا علاج اس میں بتایا گیا ہے۔ یہ اس کا توحید کے ساتھ ساتھ یہ مضمون بھی اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اختلاف ویسے تو بری بات نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر جو اگر اختلاف کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اختلاف جب مخالفت کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر یہ ایک بیماری بن جاتی ہے، تو اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے جو اس صورت میں بتایا گیا۔ ایک اور بات ہم یاد رکھیں کہ جو بھی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کا آغاز کتاب کے ذکر سے ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وحی کے ذکر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا میم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح وحی کرتا ہے، وہ وحی کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے الیک آپ کی طرف، وإلی الذین اور ان لوگوں کی طرف بھی، من قبلک جو آپ سے پہلے تھے، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، ایسے ہی جیسے کہ پچھلے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا رہا ہے، یعنی جیسے قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا اسی طرح آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان پر کتابیں اور صحیفے حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آتے رہے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا وہ کلام، اللہ کا وہ پیغام جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو میرے پاس جب وحی آتی ہے وہ ایک گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی ہے، اور یہ وحی مجھ پہ سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں بھی آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کے کیفیت آپ پہ طاری ہوتی ہے اور جب وہ ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے تھے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ کیفیت ہے وحی کی۔ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو نہایت غالب، بہت حکمت والا ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، بہت شان والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَهُوَ العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا، اور یہاں پہ بھی وہی لفظ ہیں کہ اللہ بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے، بہت شان والا ہے، بہت بلندیوں والا ہے۔ اللہ کی عظمت و جلال کا کوئی مقابلہ نہیں، زمین و آسمان سب اسی کے قبضہ قدرت میں۔ تکاد السماوات، کادا جو کا مطلب ہوتا ہے
قریب ہے، تقاد السماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرنا کہ وہ پھٹ جائیں، من فوقہن اپنے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے، یسبحون وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربک آپ کے رب کی حمد کے ساتھ، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون اور وہ بخشش مانگتے رہتے ہیں، لمن فی الارض ان کے لیے جو زمین میں ہیں، الا خبردار، ان اللہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، پھٹنے کا جو لفظ ہے نا فاترہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لمبائی میں اور پہلی بات پھاڑنا، لیکن عام معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو ہم روزہ افطار کرتے ہیں وہ افطار کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قریب ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں، یعنی آسمان اللہ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے قریب ہے کہ اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ فرمایا آسمانوں پہ ایک بالشت زمین بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں، سجدے میں یا قیام میں کھڑا نہ ہو۔ یعنی اتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور آپ کے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ یہ آپ کے رب کے لشکر ہیں، یہ فرشتے جو ہیں یہ ہر وقت اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اس کی ثنا میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ سورہ مومن کی آیت 7 میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ فرشتے مومن بندوں کے لیے، حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم وہ اپنے رب کے کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور وہ بخشش مانگتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے فرشتے بخشش کی دعائیں کریں۔ کون لوگ ہوتے ہیں وہ جن کے لیے فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں؟ پڑھا ہے ہم نے پیچھے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یہ توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم اگر حاملین عرش کی دعاؤں کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حضور ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ خبردار بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں، اتخذ یتخذ اتخاذن ہوتا ہے بنا لینا، پکڑنا، جنہوں نے بنا لیے ہیں من دونہ ہی اس کے سوا اولیاء اور دوست، ولی ان کی جمع اولیاء، اور اولیاء بنا لیے ہیں اور کارساز بنا لیے ہیں، اوروں کو اللہ کے سوا انہوں نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اللہ حفیظ علیہم اللہ ان پر نگران ہے۔ وما انت علیہم بوکیل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کا نگران اللہ ہے، یعنی ان کے عملوں کی کو محفوظ اللہ کر رہا ہے تاکہ وہ اس پہ ان کو جزا دے سکے، سزا دے سکے۔ جو کام بھی وہ کر رہے ہیں اللہ ان پہ نگران ہے، ان کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ان کے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس لکھ رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ حفیظ علیہم اگر وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو دوست بنا رہے ہیں تو اللہ یہ بھی لکھ رہا ہے، یہ عمل بھی ان کا محفوظ کیا جا رہا ہے، اور آپ نگران نہیں ہیں، نہ ہی آپ ذمہ دار ہیں۔
نہ آپ ان پہ کوئی دارو. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے یہ قرآن عربی. عربی زبان میں ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے. لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القریٰ، مکہ والوں کو. ام القریٰ کہا گیا ہے بستیوں کی ماں، مرکزی بستی ام القریٰ مکہ کو کہا گیا. جیسا کہ سورہ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج دے. تو عرب کی مرکزی بستی بھی مکہ ہے، جس کو قرآن نے ام القریٰ کہا ہے، بستیوں کی ماں. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی وحی کیا ہے لِتُنذِرَ ام القریٰ، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کو، یعنی مکہ کے رہنے والوں کو. ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں. حولہ یعنی یہ دائرہ جو ہے مکہ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں، جو علاقے ہیں، پھر یہ دائرہ مزید وسیع سے وسیع ہوتا جاتا ہے اور پوری دنیا اس کے دائرے میں آ جاتی ہے. وَتُنذِرَ یوم الجمع، اور آپ ڈرائیں اکٹھے ہونے کے دن سے. یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے. جمع ہونے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے. اس دن سے آپ لوگوں کو ڈرائیں. قیامت کے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کہا کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے. ظالم اور مظلوم جمع ہوں گے، مومن اور کافر جمع ہوں گے. سب کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی. جیسا کہ ایک جگہ پہ قرآن میں آتا ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ. آپ کہہ دیجئے پہلے اور آخری سب کے سب ایک مقررہ معلوم دن پہ لمجموعون، سب جمع ہوں. وہ ایسا دن ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی، جیسے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے دن کے بارے میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ دن آ کے رہے گا، اس دن سے کوئی بچ نہیں سکتا، بھاگ کے کوئی کہیں جا نہیں سکتا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اس دن ایسا ہونا ہی ہونا ہے کہ ایک گروہ تو جنت والا ہو جائے گا اور ایک گروہ کے نصیب میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے. جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا، اللہ کے احکامات بجا لائے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک گئے، اس کے حکموں پہ عمل کیا، وہ جنت میں جائیں گے. اور جنہوں نے اس کی نافرمانی کی، غلط کاموں کا ارتکاب کیا، وہ جنت میں جائیں گے. یہی دو گروہ ہوں گے، وہاں تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا. جیسا کہ سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے نا، ایک گروہ دائیں طرف والا ہوگا، ایک بائیں طرف والا ہوگا. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ. وہ دائیں طرف والے، کیا شان ہوگی ان دائیں طرف والوں. اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. اور بائیں طرف والے کیا ہی بد نصیب، کیسے ہوں گے وہ بائیں طرف والے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت والوں میں شامل کریں اور جہنم سے بچائے. اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار. ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لجعلہم امۃ واحدۃ، تو بے شک ان سب کو کر دیتا ایک ہی امت. یعنی ایک جہنم والے ہیں، ایک جنت والے ہیں. اگر اللہ کی مرضی ہوتی، اگر اللہ کا اذن ہوتا، اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی امت بنا دیتا.
ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے پھر ایسا کیوں نہیں چاہا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب جنتی ہو جاتے، کوئی جہنم میں نہ جاتا، تو یہ اچھی بات نہ ہوتی؟ یہ کیسے اچھی بات نہیں ہے؟ یہ اس طرح اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح تو پھر سب برابر ہی ہو جاتے۔ ایک ظالم ساری زندگی ظلم کرتا ہے، غریبوں کو مارتا ہے، ان کو استحصال کرتا ہے، قتل کرتا ہے، کوئی چوریاں کرتا ہے، کوئی ڈاکے ڈالتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص ہے وہ غربت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ مظلوم بن کے ظالموں کے ظلم بھی برداشت کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ کیا دونوں کو پھر ایک ہی پلڑے میں بٹھا دیا جائے؟ نہیں، پھر رب ظالم نہیں ہے، بہت عدل کرنے والا، بلکہ رحم کرنے والا، اپنا فضل کرنے والا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ پھر تو ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی امت بناتا اور وہ گروہ اہل جنت کا ہی ہوتا، لیکن اللہ کی حکمت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس نے انسانوں کو آزمانے کے لیے انہیں ارادہ و اختیار کی آزادی دی۔ جس نے اس آزادی کا صحیح استعمال کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو، اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا اس نے ظلم کیا۔ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا ظلم ہے، تو ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہیں نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی دوست اور نہ کوئی مددگار، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کچھ کارساز، کچھ اولیاء، ولی ان کی جمع وہی دوست۔ اللہ، سو اللہ ہی هو الولی، وہی اصل دوست ہے، وہی اصل کارساز ہے۔ سورہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا، فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ولی ہے، تو ہی کارساز ہے میرا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اتنی پیاری دعا ہے۔ اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے۔ توفنی مسلمن، مجھے فوت کرنا اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور پھر بھی مجھے شامل کر دینا صالح لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ایسا ہی کرے۔ اللہ والولی، بس اللہ وہی ہے کارساز، وہی ہے دوست۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی مانا جائے، اسے دوست بنایا جائے، اسے کارساز مانا جائے، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھی جائیں، نہ کہ ان کے سامنے جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، جو سنتے بھی نہیں، جواب دینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، نفع و نقصان پہنچانے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ جب ہمارا رب ہر چیز پہ قادر ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جو کوئی چیز بھی ہے کہ تم نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور جو اختلاف کیا تم نے، فیہ اس پہ، من شیء کسی بھی قسم کا، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ دنیا میں تو بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، دین کا اختلاف ہے، جیسے یہودیت، عیسائیت، اسلام میں آپس میں بڑے اختلافات ہیں، ہر مذہب کا ماننے والا دعویٰ کرتا ہے کہ اسی کا دین سچا ہے،
عیسائیت کتنی تعداد میں لوگ عیسائی ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ کہیں گے ہم سچے ہیں، ہمارا دین برحق ہے، ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھے، وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ تو ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے، حالانکہ سارے دین ایک وقت میں تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ سچا دین تو صرف ایک ہی ہے، اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حق کا راستہ جو ہمیں بتایا ہے وہ قرآن کا راستہ ہے، لیکن لوگ اس کلام الہی کو اپنا ثالث ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر کب ہوگا یہ فیصلہ کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ؟ تو قیامت کا دن ہی بس پھر رہ جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا خود فیصلہ کریں گے، سچوں کو جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل کریں۔ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور بھی کسی معاملے میں جب ہم سے کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو نا، بس اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک دن تو آنا ہے نا، اس دن سب فیصلے اللہ کرے گا۔ وہ جو علیم بذات الصدور ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اسے پتہ ہے کون سیدھے رستے پہ ہے، کون غلط رستے پہ ہے، کون دوسروں کا استحصال کر رہا ہے اور کون صبر و برداشت سے کام لے رہا ہے۔ یہ سب باتیں وہ دیکھ رہا ہے، ایک دن وہ خود فیصلہ کرے گا۔ حکمہ الی اللہ، ذالکم اللہ ربی، یہی ہے اللہ میرا رب، یہ ہے میرا رب، علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، الیہ انیب، اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف میرا جھکاؤ ہے۔ منیب، منیب، میں رجوع کرتا ہوں۔ منیب کا لفظ بھی آتا ہے رجوع کرنے والا، اسم الفاعل، یہ ہے انیب، میں اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔ بہت دفعہ یہ لفظ آتا ہے، بلکہ یہ آئی تھی کئی دفعہ آتی ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے۔ جعل، اس نے بنائے، جعل خلق کے معنی میں، ایک جگہ آتا ہے وخلق منہا زوجہا، پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، تو یہاں پہ ہے جعل، اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے، ازواجن جوڑے، ومن الانعامی اور چپایوں کے بھی، ازواجن جوڑے بنے۔ یزرعکم، وہ پھیلا رہا ہے تمہیں، یزرعو، زرعن ہوتا ہے ہر وہ چیز جو بوئی جاتی ہے، پودا زمین میں بویا جاتا ہے نا، بیج بویا جاتا ہے، پھر پودا بڑھتا ہے، بڑھنے کا مفہوم بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ ذریت بھی ہے، اولاد، نسل، وہ بھی بڑھتی ہے۔ ایک انسان سے ایک کتنے لوگ پھیل کے دنیا بن جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہی سے ان کی ذریت پھیلی نا، تو یہ وہ لفظ ہے یزرعکم، وہ پھیلا رہا ہے تم کو، فی ہی، اس میں۔ اچھا، یہ جو بتایا نا کہ تمہاری نسل سے، تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنے، یعنی میاں بیوی اللہ تعالیٰ نے بنائے، مرد کے لیے بیوی بنائی اس کی جنس میں سے ہی۔ اگر بیویاں انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتی ہیں تو وہ کیسے سکون دے سکتی، کیسے انسان سکون حاصل کر سکتا ہے؟ جو اپنا ہم جنس ہو، اپنا ہم شکل ہو، اسی کے ساتھ انسان کمفرٹیبل رہ سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے بنائے، مذکر و مؤنث کا سلسلہ ہم نے انسانوں میں بھی رکھا، چوپایوں میں بھی رکھا۔ اسی طرح چوپایوں میں بھی نر اور مادہ 8 جانور ہیں جن کا ذکر سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا، ثمانیۃ ازواج۔ اچھا، اللہ نے کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، جس کو وہ چاہتا ہے مرد بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عورت بناتا ہے، لیکن انسان بعض اوقات فطرت سے انحراف کرتا ہے
اور اس کا نتیجہ اس کے اپنے نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلاً بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم عورتیں کیوں ہیں، ہم کو مرد ہونا چاہیے تھا، پھر وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہیں، پھر وہ مردوں جیسے حقوق حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور بعض عورتیں تو کہتی نہیں، ہم کو مردوں کی طرح محسوس کرتی ہیں، وہ مردوں کی طرح کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہیں، مردوں کی طرح بال بناتی ہیں اور اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتی ہیں۔ کئی مرد بھی اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں فطرت سے انحراف ہے اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی لا مثل لہ ولا مثیل۔ الحمدللہ۔ لیسا کمثلہ شیء، نہ ذات میں نہ صفات میں وہ اپنی نظیر آپ ہے، واحد ہے، بے نیاز ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے اللہ کا تعارف اور یہ ہے اللہ کی صفات۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یبسط پھیلاتا ہے، فراخ کرتا ہے، کھلا کرتا ہے، الرزق کا رزق، یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور وہ وہی تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو سب کچھ دے دیتا کیا ہوتا؟ تو دنیا میں ساتھ پھیل جائے، بغاوت ہو جاتی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، سماتا ہے ذالک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جسے ہم لوگوں میں باری باری پھراتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک شخص کو رزق کی کشادگی دیتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد ڈاؤن فال آ جاتا ہے، تنگی میں بدل جاتی ہے اس کی کشادگی۔ اور جو شخص تنگی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو فراخ روزی دے دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مقالید، مقلید ان کی جمع ہے اور مقلاد ان کی بھی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے چابیاں، خزانے، زمین و آسمان کے تمام خزانے اس کے پاس ہیں۔ ہم مارے مارے پھرتے ہیں رزق کی تلاش میں، رزق کے پیچھے۔ اللہ کے رزق کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس نے ہمارے لیے جو لکھا ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے، ہمیں ضرور ملے گا۔ ہمارا کام ہے بس کوشش کریں اور پھر نتیجہ اس پہ چھوڑیں۔ اور یہ کہنا کہ میں اپنی صلاحیت سے، اپنے علم سے، اپنی کوشش سے، اپنی دانش مندی سے اتنا دولت مند ہو گیا ہوں، اور یہ جو بندہ ہے اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کی تدبیر ہی کارگر نہیں ہوتی، یہ صحیح وقت پہ فیصلے نہیں کرتا، اس لیے یہ تنگی میں ہے۔ نہیں، لہو مقالید السماوات، زمین و آسمان کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے بہت زیادہ دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نفعت اللہ رزق دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کو اگر زیادہ دے دیا وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور کس کو اگر غربت میں رکھا تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ جانتا ہے، علیم ہے ہر چیز کا، اسے پتہ ہے، وہ اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سورہ کہف میں ہم نے وہ جو واقعات پڑھے ہیں اس کے بعد تو انسان کو فوراً سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ دیکھیں بیماریاں آتی ہیں، انسان اللہ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے،
پہلے ایسی وہ دنیا کی طرف دوڑ لگائی ہوتی ہے اس نے، پھر اللہ تعالیٰ سے پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ لتر لگا کے نا اپنی طرف موڑ کے لاتا، پھر انسان سنبھل جاتا ہے۔ تو تکلیف میں، بیماری میں خیر کس کے لیے ہو؟ بندے کے لیے۔ اللہ کے کسی فیصلے پہ ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، کسی بات پہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہائے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا۔ اللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کس وقت کیا کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ ماں نہیں اپنے بچے کو بعض اوقات انتہائی ضد کے باوجود بھی وہ اس کو وہ چیز نہیں لے کے دیتی جس کا اسے پتہ ہے کہ یہ اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ ماں سے بڑھ کے اللہ محبت کرتا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ میرے بندوں کو کون سی چیز کس وقت دینی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ہمیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں بندہ بشر ہیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اس سارے پروگرام میں جو جو بھی کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کسی بھی سلسلے کی، اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو قبول کرے اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور اسے پسند کر لے، اور ہم سے کوئی ایسا ریاکاری کا جذبہ، کوئی کبر کا جذبہ، کوئی ایسا نیگیٹو سوچ ہمارے دل میں نہ آئے جو ہماری سمجھ کو ضائع کروا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔